آمين. أما بعد فقد قال الله تعالى تبارك وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى وتبارك صلوات محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. عزیزان محترم اور تمام ملت مسلمہ، جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے یہ کلام پاک کی، اس قرآن کی جس پہ تمام مسلمانوں کا ایمان ہے، وہ قرآن جو قانون کی کتاب ہے، وہ قرآن کریم کہ جو قلب رسول پہ نازل ہوا ہے، وہ قرآن کہ جسے جبرائیل امین لے کر حضور کے پاس آئے ہیں، اللہ نے اسی قرآن میں ارشاد فرمایا اپنے حبیب کی گفتگو کے مطابق۔ اس لیے کہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر رسول نے حسین کی شان میں کچھ کہا ہے تو اپنی طرف سے یہ کہہ کے وہ لوگ گنہگار ہوتے ہیں، اس لیے کہ قرآن نے ان کی زبان پہ مہرے لگا دی، یہ آیت نازل کر کے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ رسول وہ ہے جو اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، یہ وہی کہتا ہے جو ہم اسے حکم کرتے ہیں۔ تو اب غور و فکر کا مقام یہ ہے، اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہم کہتے ہیں رسول وہی کہتا ہے، ہم جو کہیں گے رسول وہی کرے گا، ہم جس بات کا حکم دیں گے نبی اسی کام کو انجام دے گا۔ لیکن بعض جب وہم کہہ رہے ہیں کہ نبی نے اپنی طرف سے کہا، کیا کہا؟ جب حدیث آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے کہ رسول اسلام نے فرمایا زینوا مجالسکم برسد علی ابن ابی طالب، کہ تم لوگ اپنی مجلسوں کو زینت کو ابی طالب یعنی علی کے ذکر سے پھر حدیث بیان فرمائی حسین منی وانا من الحسین، یہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ پھر حدیث بیان فرمائی انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ پھر حدیث بیان فرمائی انی جاءکم بمستقلین کتاب اللہ وحکمتی اہل بیتی وان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ولن یحقرک حتی یرد علی الحوض، یعنی نبی اہل بیت کا قصیدہ اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہے تھے بلکہ جبرائیل اللہ کی طرف سے نازل ہو رہے تھے۔ اے میرے حبیب اب حسین کے لیے اعلان کر دو، اب علی کے لیے اعلان کر دو، اب فاطمہ کے لیے اعلان کر دو۔ صحیح بخاری جو مسلمانوں کی متفق اور صحیح کتاب ہے، اس کے اندر روایت ہے صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں کہ نبی نے فرمایا فاطمہ تو غضب منی، کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو غضب نہ کیا اس نے مجھے غضب نہ کیا، اور جس نے مجھے غضب نہ کیا اس نے خدا کو غضب نہ کیا، اور جس نے خدا کو غضب نہ کیا انجام تمام اہل اسلام جانتے ہیں، اس کا ٹھکانہ ہے جہنم۔ صلوات محمد۔ پہلے تو ہمیں متفق ہونا پڑے گا کہ نبی جو کہہ رہے ہیں وہ قرآن یہ جو حکم دیا ہے اللہ کی طرف سے کہہ رہے ہیں۔ اگر یہ کسی کو اپنے دوست پہ بٹھا رہے ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کے حکم سے بٹھا رہے ہیں۔ اگر یہ سوالات حاجیوں کے مجمع میں کسی کا اعلان کر رہے ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کی مرضی سے کر رہے ہیں۔ اگر میں آیت پڑھ کے سناؤں، قرآن کوئی سا بھی ہو ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیجیے کہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے، پیغمبر اسلام آخری حد کر کے واپس آ رہے ہیں۔ میں اکثر اپنی تقریر میں جملے کہتا ہوں کہ کم علم والے نہیں سمجھ پاتے، اس لیے کہ کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے، تاریخ کی کتابیں نہیں پڑھتے۔ 2-4 کتابیں پڑھنے سے علم حاصل نہیں ہوتا، نہ جانے لاکھوں کی تعداد میں کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں جب جا کے انسان اس منزل پاتا ہے کہ مجمع عام میں خطاب کر سکے۔ اس لیے کہ میں جو مجمع کے اندر بول رہا ہوں کوئی بھی شخص کہہ سکتا ہے آپ نے یہ بات کہاں سے کہی، کس کتاب سے کہی، آیت سے پہلے حوالہ دیا، اب قرآن کے حوالے سے آیت آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ سنیے، جب نبی آخری حج کر کے واپس آ رہے تھے، جو لوگ حج کر کے آئے ہیں انہیں معلوم ہے ایک
مقام ہے غدیر قم. جب نبی پاک وہاں پہنچے تو فوراً جبریل امین آیت لے کے نازل ہو گئے. میرے حبیب اب تمہارے چند روزہ اس دنیا میں رہ گئے, اب تمہیں اللہ کی طرف پہنچ کرنا ہے. تو مجھے کرنا کیا ہے کہ اللہ نے آیت بھیجی ہے, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. عزیزو, میں چیلنج کر رہا ہوں تمام ملت اسلام کو, الف سے قرآن شروع ہے, والناس سے قرآن ختم ہے. آپ پورا قرآن پڑھ کے دیکھیے, کہیں بھی اگر پیغمبر خدا کو اللہ نے خطاب کیا ہے تو اتنے سخت لہجے میں نہیں کیا ہے. اور یہ کہیں محمد کہا, کہیں یاسین کہا, کہیں طٰہٰ کہا, کہیں مزمل کہا, کہیں مدثر کہا, کہیں سراج المنیر کہا, کہیں بشیر کہا, کہیں نذیر کہا. لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو پروردگار کا انداز بدل گیا. آیت کا ترجمہ سنے, اب اپنے قرآن جا کے دیکھیں کہ میں نے جو ترجمہ کیا ہے وہ صحیح ہے یا غلط. اس لیے یہ بات میں نے کہی ہے جو آج کا نوجوان کرتا ہے, ان کے ذہن میں یہ بات ڈالنی ہے. شیعوں کا ترجمہ اور ہے, ہمارا ترجمہ اور ہے. کیوں ہے؟ قرآن سب کا ایک ہے, قرآن آیا ہے قلب رسول پہ, تبھی الگ ترجمہ کیوں ہو گیا؟ میں نے اس سے کل ایک مثال دی تھی. صرف کم اور زیادہ علم کی بات ہوتی ہے. ایک جاہل نے مجھ سے آگے کہا, ماسٹر صاحب چلیے آپ روٹی کھا لیجیے گا. روٹی تیار ہو گئی, اس لیے کہ وہ علم نہیں رکھتا تھا. دوسرا صاحب پڑھا نہیں کھاتا, اس نے آگے مجھ سے کہا, ماسٹر صاحب کھانا تیار ہو چکا, آپ تناول فرما لیجیے. بات وہی ہے. اس نے کہا روٹی کھا لیجیے, تیار ہو گئی. اس نے کہا کھانا تیار ہو چکا, آپ تناول فرما لیجیے. ایک نے کہا دسترخوان سجا دیا گیا ہے, نعمتیں موجود ہیں. تو کیا ہے, بات وہی ہے. لیکن جتنا جس کے پاس علم تھا وہ اسی اعتبار سے ہمیں نماز کر رہا. یہی بات قرآن کے ترجمے کی ہے. جتنا جس کے پاس علم تھا اس نے اتنی ہی گہری لفظیں لکھی ہے. ترجمہ کبھی بدلتا نہیں ہے. جو بدلے گا وہ خود تو بدل سکتا ہے لیکن قرآن کے آیتوں کو نہیں بدل سکتا ہے. صلوات محمد گنجائش نہیں ہے. ورنہ شاید ایسے لوگوں میں بہت کچھ بتا تھا. خالی ترجمہ آپ کے حوالے اور پھر جلوس پہ روشنی ڈالی ہے, کیونکہ لوگ یہ شک کرتے ہیں کہ جلوس کیا ہے. نوجوان تک تو نہیں جانتا ہے ہم جلوس کیوں نکالتے ہیں, ہم ماتم کیوں کرتے ہیں, ہم انگاروں کا ماتم کیوں کرتے ہیں. آج محرم کو آپ نے دیکھا کہ نوجوان حسینی دستے نے انگاروں کا ماتم کیا ہے. وہ لوگ جو قرآن سے واقف نہیں ہنستے ہیں کہ یہ کر کیا رہے ہیں. اگر تاریخ پہ نظر ہوتی, اگر قرآن کو پڑھتے ہنستے نہیں بلکہ عبرت حاصل کرتے کہ یہ کر کیا رہے ہیں, یہ لوحہ کیوں پڑھتے ہیں, یہ ماتم کیوں کرتے ہیں. یہ کوئی دیوانی قوم کا کام نہیں, یہ سنت پیغمبر ہے. ابھی میں قرآن کے ثابت کروں گا. پہلے سے آپ کا ترجمہ سنیے جو نبی کی شان میں اللہ نے نازل کی. یا رسول بلغ, اللہ کا انداز بدلا. اے میرے حبیب اس بات کا اعلان کر دو جس کا ہم تمہیں حکم دے چکے ہیں. اور یاد رہے اگر یہ اعلان نہ کیا تو تم نے اپنی رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا. اللہ دشمنوں سے آپ کی حفاظت کا وعدہ کرتا ہے. اگر میں تفسیر میں جاؤں تو موضوع طولانی ہو جائے گا. اب وہاں دشمن کون تھا؟ سب سوالات حاجی موجود تھے, رسول کے صحابی موجود تھے. اللہ کہہ رہا ہے انہیں اسی مجمع کے اندر سے کہ دشمنوں سے اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. وہ دشمن کون تھے؟ تفسیر پڑھیے سب پتہ لگ جائے گا کہ اپنے کون تھے اور پڑھائے کون تھے. ایک صلوات پڑھیں اور پڑھے جلوس کے اوپر روشنی. صلوات پڑھیں. جلوس دیکھ رہے ہیں آپ, یہ جو علم دیکھ رہے ہیں آپ, یہ علم اسلام کا نشان ہے. اس کا دیکھنا ضرورت نہیں ہے کیونکہ علم تو رسول نے دیا تھا, خیبر نے دیا تھا, سب نے علم دیا تھا. یہ پرچم اسلام ہے, یہ اسلامی پرچم ہے, یہ نشان ہے. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ لوگ ماتم کیوں کرتے ہیں, آپ لوگ لوحہ کیوں پڑھتے ہیں.
آدم سے لے کے عیسیٰ تک اور عیسیٰ سے لے کے آخری نبی تک سب نبیوں پہ ہمارا ایمان ہے. نوح صاحبان اولو العزم ہے. دیکھیے تو جوان لوگوں نے پتا ہے کہ اولو العزم کہتے کسے ہے. ایک بڑی توجہ کے ساتھ آپ صلوات کرو محمد علیہ صرف کچھ لوگوں کو پتا ہے رسول اور نبی. اس کے علاوہ یہ نہیں جانتے نبی کتنے آئے. 1,24,000 انبیاء گزرے ہیں. اب ان میں رسول کتنے تھے نبیوں میں نہیں بتا سکتے. اور خدا کی قسم اگر یہ فرق ہے تو صرف آل محمد کے چاہنے والوں کو ہے. اس قوم کا بچہ اٹھائیے اور اس سے سوال کیجیے کہ نبی کتنے ہیں تو وہ بتائے گا 1,24,000 ہے. اور اس سے سوال کیجیے رسول کتنے ہیں تو وہ بتائے گا رسول 313 ہے. یعنی جن کا مرتبہ نبی سے افضل ہے. ابھی 313 رسولوں میں صاحبان اولو العزم کتنے رسول ہیں تو ان رسولوں سے افضل ہے تو وہ بتائے گا 5 ہے. اب ان 5 کے نام بھی بتائے گا. ان میں صاحب کتاب کون تھے اور صاحب کتاب کون نہیں تھے سب بتائے گا. آخر یہی کیوں بتاتے ہیں اور کون نہیں بتاتے ہیں؟ بس وجہ یہی ہے کہ پوری طریقے سے تواریخ کو ان کے سامنے بیان نہیں کیا جاتا. اگر بیان کیا جاتا تو سوال نہ ہوگا. نوح کیوں پڑھتے ہیں؟ جناب نوح علیہ السلام آپ کا نام نوح نہیں تھا بلکہ عبدالستار نام تھا. آپ کی امت نام میں ظلم کیا اور جب امت ظلم کرتی تھی تو جناب نوح امت کے خلاف گلیوں میں کوچوں میں سڑکوں پہ نوح پڑھا کرتے تھے. جس کی وجہ سے آپ کا نام نوح پڑ گیا. تو آپ مجھے بتائیے کہ نوح پڑھنا دیوانی قوم کا کام ہے کہ سنت پیغمبر ہے. پھر ہم سے سوال ہوا آپ گھروں میں بیٹھ کے کیوں نہیں پڑھتے؟ ہماری مجبوری ہے. حضرت صاحبان اولو العزم صاحب شریعت نے بتایا ہے کہ ظلم کے خلاف جب بھی آواز اٹھاؤ گھروں کی چار دیواری میں نہیں بلکہ میدان میں آ جاؤ. سڑکوں میں آنے کے بعد بتاؤ کہ یہ تیرا ظلم ہے یہ تیرا قصور ہے. تجھے اس کے انجام بھگتنا ہوگا.